نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. معزز سامعین اکرام، عزیز طلباء اور سرپرست حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ کے محبوب ادارے اسلامک ہب کا پہلا اینیول ڈے ہے۔ امید کرتا ہوں کہ اس کا ایکسپیرینس آپ سب کے لیے بہترین رہے، چونکہ ارادہ یہ کر رکھا ہے کہ 1 گھنٹے کے اندر اندر تمام ساتھیوں کو فارغ کر دیا جائے، تو زیادہ وقت لیے بغیر ہم اپنے مقصد کی طرف آگے بڑھتے ہیں اور اپنے نظام کو شروع کرتے ہیں۔ آج کے ہمارے اس سیشن میں جو امور ہونے والے ہیں وہ آپ حضرات کے سامنے ہیں۔ قرأت کلام پاک، نعت شریف، پھر حضرت مفتی نویس صاحب ایڈوکیٹ دامت برکاتہم العالیہ کا رمضان کی پریپریشن سے متعلق ایک لیکچر ہوگا، پھر اسٹوڈنٹس کا پریزنٹیشن رہے گا، پھر مومنہ کورس سے فارغ ہونے والے اسٹوڈنٹس کے ٹیسٹیمونیلز رہیں گے، پھر آپ کے محبوب ادارے کا تھوڑا سا تعارف اور پھر دعا پر یہ سیشن ختم کر دیا جائے گا۔ چنانچہ میں بلا کسی تاخیر کے قرأت کلام پاک کے لیے شمروز کلثوم کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ قرأت کلام پاک فرمائیں۔ یہ حفظ کے اسٹوڈنٹ ہے، شمروز کلثوم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحى واللیل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم۔ ماشاء اللہ۔ اب میں نعت شریف پیش کرنے کے لیے حفظ کے ہی اسٹوڈنٹ نصیبہ فاطمہ کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ نعت شریف پیش فرمائیں۔
مولا لایا ہے کیا کیا، میں یہ کہوں گی نام محمد، دل کا اجالا نام محمد، صلی اللہ علیہ وسلم، علیہ وسلم، دونوں جہاں کی دولت جو چاہو، دونوں جہاں کی دولت جو چاہو، کر وظیفہ نام محمد، دل کا اجالا نام محمد، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اکبر رب العلانی، اللہ اکبر رب العلانی، عرش پہ لکھا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، روز قیامت میزان و پل پر، روز قیامت میزان و پل پر، دے گا سہارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، یا صحابہ پہ قربان جاؤں، پیارے صحابہ پہ قربان جاؤں، ان سے ہے سیکھا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد، آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم. جی جزاک اللہ خیر. اب میں حضرت مفتی نویس صاحب سے گزارش کرتا ہوں، جو ادارے کے عالمیت کے ٹیچر ہے اور دینی دنیاوی دونوں تعلیم میں انہوں نے مہارت حاصل کی ہے، کریم نگر تلنگانہ کے رہنے والے ہیں اور کئی سارے دینی امور میں متحرک شخصیت ہے. میں حضرت سے گزارش کرتا ہوں کہ رمضان کے پریپریشن کے عنوان سے 15 منٹ کا ایک لیکچر ہم سب کے سامنے پیش فرمائیں، اور تمام طلباء اور سرپرستوں سے گزارش ہے کہ پوائنٹس نوٹ ڈاؤن کریں تاکہ ہم اپنے رمضان کو، آنے والے اس رمضان کو اللہ کے پسند کے مطابق گزارنے والے بن جائے. حضرت مفتی نویس صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. صاحب ایک امیج شیئر کیا ہوں آپ سے واٹس ایپ پہ، چیک کر لیجیے، ہو سکا تو شیئر کر دیجیے. ابھی فی الوقت شاید مشکل ہوگا وہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد. قال اللہ تبارک و تعالی اعوذ باللہ من
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون فقال الله عز وجل شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان صدق اللہ العلی العظیم. محترم و معزز خواتین و حضرات، اسلامک ہب کی جانب سے یہ پروگرام رکھا گیا ہے اور مختصر سے وقت میں کچھ باتیں آپ سبھی کے سامنے رکھنے کے لیے کہا گیا ہے، اور زیادہ تفصیل میں گئے بغیر اور کچھ زیادہ تمہید باندھے بغیر، چونکہ ضرورت میری بھی ہے، آپ کی بھی ہے، ہم سب کی ہے. رمضان کا جو مبارک مہینہ، اللہ کرے کہ ہماری زندگیوں میں اتنی برکت ہو جائے کہ ہم رمضان کی مبارک ساعتوں تک پہنچ جائیں، کیونکہ زندگی کا رمضان کے مہینے تک پہنچ جانا اتنی بڑی بات ہے کہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 2 مہینے پہلے سے اس کی دعا مانگا کرتے. مشہور حدیث ہے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، کہ اللہ رجب اور شعبان میں اتنی برکت عطا کیجئے کہ ہم رمضان کے مہینے تک پہنچ جائیں. اس حدیث کا مطلب اب اتنی صاف سمجھ میں آ رہا ہے کہ ابھی 2-3 دن پہلے ایک قبرستان کے پاس سے گزرنا ہوا تو وہاں پر ایک ایمبولینس کھڑی ہوئی تھی، اور وہ ایمبولینس عموماً میتوں کو لا کر تدفین وغیرہ کے کاموں میں لوگوں کی سہولت تعاون کا کام انجام دیتی. دل میں خیال آیا کہ یہ صاحب بھی شاید رمضان کی تیاری میں مصروف تھے، اور لیکن زندگی نے اتنی مہلت نہ دی اور رمضان سے پہلے ہی ملک الموت نے ان کی روح قبض کر لی. اللہ تبارک و تعالیٰ سے خاص طور سے زندگی میں اتنی برکت کی دعا مانگنی چاہیے کہ رمضان کا ایک لمحہ ہی صحیح، رمضان کی کچھ لمحات ہی صحیح ہم سب کو مل جائے. تو دعا کا اہتمام بہت زیادہ ضروری ہے، رمضان کے آنے سے پہلے بھی، رمضان میں بھی، اور رمضان کے مکمل ہونے کے بعد بھی. تو پہلی بات تو جس پر عمل کرنا میرے لیے بھی ضروری ہے، آپ سب کے لیے بھی ہے، وہ یہ ہے کہ مستقل دعا میں اپنے آپ کو لگائیں. کسی چیز کا مل جانا، کسی چیز کا حاصل ہو جانا یہ بہت آسان ہے، لیکن اس چیز کو بچا کر رکھنا یا اس چیز کے ثمرات کو، اس چیز کے حاصل ہونے والے نتیجوں کو محفوظ رکھنا یہ بڑا مشکل کام ہے. شیطان اس بات کی برابر کوشش میں لگا ہوا رہتا ہے کہ انسان کے عمل کو خراب کر دے، برباد کر دے، بلکہ عام الفاظ پہ کہا جائے تو غارت کر دے. خراب ہونے اور غارت ہو جانے میں فرق یہ ہے کہ کچھ چیز خراب ہوتی ہے، ختم ہوتی ہے، تو عموماً یہ لفظ وہاں استعمال ہوتا ہے جہاں پر انسان کی اتنی زیادہ محنت نہیں لگتی. لیکن جہاں پر انسان کی بہت زیادہ محنت لگتی ہے، پھر وہ چیز اگر خراب ہو جائے تو اس کو کہتے ہیں کہ یہ چیز غارت ہو گئی، یہ چیز بہت زیادہ خراب ہو گئی. یعنی انسان کی محنت بھی لگی، پیسہ بھی لگا، اور بہت زیادہ کوششیں بھی اس پر لگی، لیکن نتیجہ کچھ حاصل نہیں ہوا. تو جب ہماری عام زبان میں کہا جاتا ہے، خاص طور سے دکن کی زبان میں، کہ وہ چیز بہت غارت ہو گئی. رمضان کی اتنے لمبے لمبے روزے رکھنے کے بعد اگر اللہ نہ کرے قیامت کے میدان میں ہم اور آپ پہنچے، وہاں پتہ چلے کہ ہماری غلطیوں کی وجہ سے رمضان کے کسی روزے کا ثواب لکھا ہی نہیں گیا ہے نام اعمال میں، تو زندگی کے وہ سارے رمضان ہماری عام زبان میں غارت ہو جاتے ہیں. اس لیے پہلی چیز تو یہ ہے کہ رمضان کے اچھے طریقے سے گزرنے کی دعا کا اہتمام کرنا چاہیے. ہر نماز کے بعد دعا کریں، چلتے پھرتے دعا کریں کہ اللہ رمضان کی خوب برکتیں اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، رمضان کی سعادتوں سے بہرور ہونا آسان فرمائے. اپنی اپنی زبان میں، اپنے انداز میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی جائے. تو پہلا نمبر، پہلی چیز جس کے اہتمام کی بہت زیادہ ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ دعاؤں کا اہتمام، دعا کرنے کی عادت ہونی چاہیے. رمضان سارا کا سارا دعاؤں کا مہینہ ہے. سحری کے لیے اٹھے ہیں دعا کی جائے. ایک حدیث ہے من تعار من اللیل، یہ حدیث کے شروع کے الفاظ ہیں، پوری حدیث تو نہیں بتائی جا رہی ہے، شروع کے الفاظ ہیں من تعار من اللیل. تعارہ کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی کی آنکھ اس کے ارادے کے بغیر کھل جائے. رات کے کسی حصے میں کسی کی آنکھ بغیر ارادے کی کھل جائے. ارادے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے تہجد کا ارادہ کر رکھا ہے، جب ہم اٹھیں اس کی الگ فضیلت ہے، اس کا الگ ثواب. ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کی آنکھ رات میں اس کے انٹینشن کے بغیر کھل جائے، اس کے ارادے کے بغیر کھل جائے. ہم نے گھڑی دیکھی 3 بج رہے ہیں، 4 بج رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عجیب بات ارشاد فرمائی کہ جس کی آنکھ رات میں اس کے ارادے کے بغیر کھل جائے اور پھر وہ تیسرا کلمہ پڑھ کر دعا کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتے. بس دعا پڑھا، سو گیا، وضو بھی نہیں، کچھ نہیں،
بس وہی بستر پر سر رکھا ہوا ہے، تکیے پر سر رکھا ہوا ہے، بستر پر لیٹا ہوا ہے، آنکھ کھل گئی رات کی کسی حصے میں، وقت دیکھا کہ 2-3 بج رہے ہیں، 4 بج رہے ہیں، اور کوئی ارادہ نماز پڑھنے کا نہیں، کوئی ارادہ قرآن پڑھنے کا نہیں، کوئی ارادہ وضو کرنے کا نہیں، لیکن تیسرا کلمہ پڑھ کے جو دعا کریں گے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ دعا قبول ہوتی. اب اندازہ کیجئے رات میں بغیر ارادے کے آنکھ کھلنے پر دعا کی جائے تو دعا قبول ہوتی ہے، تو ارادے کے ساتھ اٹھ کر تہجد پڑھنے اور سحری کرنے پر دعا مانگی جائے تو اللہ تعالیٰ کیسے دعا قبول نہیں کرے؟ تو دعاؤں کا بہت زیادہ اہتمام ہونا چاہیے. دوسری چیز جس کا بہت زیادہ ہم سب کو خیال رکھنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے روزے صحیح طریقے پر ادا ہو جائے. روزے تو ہم رکھتے ہیں لیکن صحیح طریقے پر روزے ادا ہو جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ارشاد فرمایا کچھ لوگ ایسے روزے رکھتے ہیں کہ ان کو سوائے بھوکا پیاسا رہنے کچھ حاصل ہی نہیں ہوتا ہے. کتنی بڑی حسرت اور افسوس کی بات ہے کہ ابھی عام اندازے کے مطابق تقریباً 5 بجے 5:10 پر یا 5 منٹ پر سحری کا وقت ختم ہے اور افطار کا وقت ہو رہا ہے تقریباً 5:30 بجے، یعنی 12-13 گھنٹے 13.5 گھنٹے کا روزہ ہے، گرمیوں کا روزہ ہے. ان گرمیوں کے روزے کے بعد بھی اگر ہماری حالت ایسی ہو کہ سوائے بھوکا پیاسا رہنے کچھ حاصل نہ ہو تو یہ چیز کا تو کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا. اسی لیے روزوں کو بچایا جائے، روزوں کو بچانے کا اہتمام کیا جائے. روزوں کس طرح بچایا جا سکتا ہے؟ غیبت سے اپنے آپ کو بچائیں، چغلی سے اپنے آپ کو بچائیں، بیکار گفتگو سے اپنے آپ کو بچائیں. تولیں کہ میں کیا کہہ رہی ہوں، میں کیا کہہ رہا ہوں، اس چیز کے کہنے سے میرا کیا فائدہ ہے، سننے والوں کا کیا فائدہ ہے. نوٹ کر لیا جائے. کچھ اللہ والوں کے بارے میں منقول ہے رات میں سونے کے لیے بستر پر آتے تھے تو حساب کتاب کرتے تھے. پیسوں کے حساب کتاب نہیں کہ کتنا کمایا، کتنا کھایا، کتنا سیو ہو گیا، بلکہ حساب کتاب اس بات کا کہ آج کون سی بات بیکار زبان سے نکل گئی، کون سی بات بیکار زبان سے نکل گئی. غزوہ احد کے بارے میں آپ کو بتاؤں، غزوہ احد اسلام کی دوسری بڑی جنگ جس میں 70 صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین شہید ہو گئے. ایک صحابی رضی اللہ عنہ اس میں مارے گئے، نوجوان صحابی ہیں. تو ان کی ماں ان کی لاش کے پاس آئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہیں قریب میں تھے. تو لوگوں نے ان کی ماں کو، شہید کی ماں کو جنت کی خوشخبری دی کہ آپ کا بیٹا صحابی ہے، جوان ہے، جنگ احد میں مارا گیا ہے، 70 صحابہ میں اس کی لاش موجود ہے، وہ جنتی نہیں ہوگا تو کون جنتی ہوگا؟ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی نہیں، جلدی مت کرو، ہو سکتا ہے کہ اس نے کوئی بیکار بات زبان سے نکالی، کوئی بیکار بات زبان سے نکالی، یا خرچ کرنے کی جگہ پر خرچ کرنے سے رک گیا ہو. 2 باتیں صحیح حدیث کی کتابوں میں موجود ہیں کہ یا تو اس نے کوئی بیکار بات زبان سے نکالی ہو یا خرچ کرنے کی جگہ پر خرچ کرنے سے رک گیا. تو یہ 2 چیزیں اتنی خطرناک ہے کہ میدان احد میں شہید ہونے کے بعد بھی جنت کی گارنٹی نہیں دی جا سکتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے جملے کی تفسیر میں محدثین کرام نے لکھا ہے کہ صحابہ تو بالیقین جنتی ہیں، لیکن ان کے ذریعے سے ہمیں بتایا گیا کہ بیکار گفتگو انسان کو جنت کے دروازے سے اٹھا کر جہنم میں پھینک دیتی ہے. اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ہے انسان کے بعض عمل اتنے زیادہ شاندار ہوتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کے دروازے پر پہنچا دیتے ہیں. بس قدم اٹھائے گا تو جنت میں قدم رکھے گا، لیکن کوئی جملہ اس کی زبان سے ایسا نکلتا ہے کہ جنت کے دروازے سے اٹھا کر اس کو جہنم میں ڈال دیا جاتا ہے. تو روزوں کی حفاظت کرنی چاہیے، غیبت سے، چغلیوں سے. گناہ ہرگز نہ ہو، چھوٹا بڑا گناہ کوئی گناہ نہ کیا جائے. زبان کی حفاظت کی جائے، اپنے اعضاء کی حفاظت کی جائے، اشاروں کنایوں میں کوئی غلطی نہ کی جائے، اپنے اعضاء کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی سے بچایا جائے. پہلی چیز تو دعائیں ہیں، دوسری چیز روزے کی حفاظت ہے، تیسرا نمازوں کا اہتمام ہے. نمازوں کا اہتمام اب بہت ہی زیادہ جو دینی اعتبار سے تنزلی کا زمانہ ہے، گراوٹ کا زمانہ ہے، کہ دینی چیزیں ساری گرتی چلی جا رہی ہیں. رمضان کے مہینے میں اللہ والوں کی واقعات پڑھتے ہیں، اور اللہ والے بھی بہت پرانے نہیں بلکہ 100 سال پہلے، 70 سال پہلے، 60 سال پہلے ان لوگوں کی حالات پڑھتے تو یقین ہی نہیں آتا کہ ایسے لوگ کیا موجود رہتے تھے دنیا میں. کہ رمضان کا مہینہ ہے، صبح سے لے کر شام تک عبادت میں لگے ہوئے ہیں، افطاری بھی مختصر کر کے پھر عبادت میں لگے رہتے تھے. مغرب سے عشاء تک کا درمی وقفہ نوافل میں، پھر عشاء کے بعد تراویح، تراویح کے بعد پھر نوافل، نوافل کے بعد تہجد، تہجد کے بعد کچھ دیر آرام، پھر سحری، سحری کے بعد فجر، فجر کے بعد پھر تلاوت، تلاوت کے بعد پھر اشراق، اشراق کے بعد پھر تلاوت، پھر چاشت، اواب، چاشت، اور اس کے علاوہ مختلف عبادتیں. ظہر کی نماز، ظہر کی نماز کے بعد پھر تلاوت، تلاوت کے بعد پھر نوافل، عصر کی نماز، عصر کی نماز کے بعد پھر تلاوت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کا معمول افطاری تک، افطار کے بعد پھر کھانا کھانے کے بعد پھر نوافل.
ان کی 24 گھنٹے کی زندگی دیکھے تو ایسا سمجھ میں آتا ہے کہ رمضان کی ساری نعمتیں تو وہی حاصل کرتے تھے. تو نمازوں کا اہتمام کرنا چاہیے. رمضان میں نوافل کا ثواب فرض کے برابر ہے، ایک فرض کا ثواب 70 فرائض کے برابر ہے. خاص طور سے نمازوں کا اہتمام جو سارے 11 مہینے ہم نہیں پڑھ سکتے ہیں، رمضان میں پڑھیں. اشراق پڑھیں. رمضان کی اشراق یہ تہجد کے برابر ہے. کوئی حدیث والا جملہ نہیں ہے یہ، لیکن اس کا کمپیریزن میں کر کے بتاؤں آپ کو، کیونکہ رمضان کے ماحول میں عام طور سے فجر کی نماز کے بعد سونے کا معمول، جو جاگتے ہیں بہت دیر بہت جلدی، تو افطار سحری کرنی ہے، سحری پکانی ہے، خواتین کے لیے تو بہت زیادہ مشکل ہے، بہت پہلے سے اٹھ کر سحری کی تیاری کرتے ہیں. تو ظاہری بات ہے نیند کا غلبہ ہے، تو نیند کے غلبے کے موقع پر 2 رکعت اشراق پڑھنا یہ عام دنوں کی تہجد کے برابر ثواب انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے امیدیں ملے گا. تو نمازوں کا اہتمام کریں. تراویح وغیرہ تو بہت دور کی بات ہے، اس میں تو کوتاہی ہونی نہیں چاہیے. اشراق، چاش، توابین، اللہ تعالیٰ کو اپنی طلب اپنی تڑپ دکھائیں. چوتھی چیز قرآن کی تلاوت کا اہتمام ہے. یہ قرآن مجید مکمل ہونا یہ کم سے کم چیز ہے، اور دنیا کی کسی چیز میں ہم کم سے کم چاہتے ہی نہیں ہیں. ہر چیز ہمیں زیادہ چاہیے، خوب چاہیے، عمدہ چاہیے، شاندار چاہیے. اور رمضان کی تلاوت یہ کم سے کم درجے میں قرآن ہو تو یہ ہم جیسوں کے لیے بہت نامناسب چیز ہے. روزانہ 3 پاروں کا اہتمام اگر کریں گے تو 3 قرآن مجید بڑے آسانی کے ساتھ مکمل ہو سکتے ہیں. کوئی مشکل بات نہیں ہے. کوشش کریں گے، ارادہ کریں گے، بلکہ نمازوں کے اعتبار سے تقسیم کر دیں گے. ہر نماز سے پہلے آدھا پارہ، ہر نماز کے بعد آدھا پارہ، تو 2.5 پارے تو 5 نمازوں کے ساتھ ہو گئے. پھر اس کے بعد رات کے موقع پر اور آدھا پارہ پڑھ لیں گے انشاءاللہ. 3 پارے آسانی کے ساتھ ایک دن میں، اور 3 قرآن مجید ایک رمضان میں. اور رمضان کی یہ قرآن 70 قرآن کے برابر ہے. 210 قرآن مجید کا انشاءاللہ ثواب ملے. اور اس کے بعد 5 نمبر پر زکوٰۃ کا صدقات کا اہتمام کریں. زکوٰۃ تو دیتے ہی مالدار، نفل صدقات وغیرہ کا اہتمام کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان میں صدقہ خیرات سے بہت خوش ہوتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا معمول تھا، جس طرح آندھی چلتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی مقدار میں صدقہ خیرات کیا کرتے تھے. اور آخری چیز جس کا اہتمام کرنے کی سب کو ضرورت ہے، آج دنیا جس چیز کے پیچھے بھاگ رہی ہے وہ سیلف امپروومنٹ ہے. سیلف امپروومنٹ، پرسنلائز کرنے کا موقع. لوگ جاتے ہیں 1 مہینہ 2 مہینے کسی کے پاس اپنی سیلف امپروو کرنے کے لیے، اپنے آپ کو کیریکٹر بلڈ کرنے کے لیے. رمضان کا مہینہ اللہ تعالیٰ ایسے دیتے ہیں، نیکی کرنا آسان ہے، گناہ کرنا مشکل ہے. اپنے کیریکٹر کو بنائیں، ایسا بنائیں کہ گناہ کا خیال دل میں نہ آئے. لوگ ایک مہینہ 2 مہینہ سگریٹ پی کر، بیڑی پی کر، گٹکا کھا کر یہ کہتے ہیں کہ مجھے سگریٹ پینے کی عادت ہو گئی. لیکن 1 مہینہ روزے رکھ کر، گناہ سے بچ کے، جھوٹ نہ بول کر، لوگ یہ نہیں کہتے کہ ہمیں جھوٹ بولنے کی عادت ہم سے چھوٹ گئی ہے، نماز پڑھنے کی عادت آ گئی، تلاوت کرنے کی عادت آ گئی. تو کیریکٹر بلڈنگ کا مہینہ ہے. اپنے کیریکٹر کو بہترین بنائیں، سیلف امپروومنٹ ہمارا ہو، ہم کچھ نکھر کر آئیں. جس طرح واشنگ مشین میں کپڑے ڈالے جاتے ہیں، وہ سوکھ کر آتے ہیں، وہ صاف ہو کر آتے ہیں. 1 مہینہ رمضان میں کے بعد ہماری زندگی کو دیکھ کر لوگوں کو محسوس ہو کہ ہاں زندگی میں کچھ تبدیلی آئی. واقعی میں اس رمضان سے اس کو فائدہ پہنچا ہے، اور رمضان نے اس کی زندگی میں کچھ تبدیلی پیدا کی. کوشش کریں کہ 4-5 بڑے بڑے گناہ ہم سے چھوٹ جائیں. کوشش کریں کہ 4-5 اچھی عادتیں ہمارے اندر آئیں. تو یہ کچھ باتیں ہیں، ضرورت مجھ کو بھی عمل کرنے کی ہے، آپ کو بھی ہے، ہم سب کو بھی ہے. تو ان باتوں کی کوشش کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ کوشش کرنے والوں کے ساتھ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کوشش کرنے والوں کی کوشش کو کبھی ضائع نہیں کرتے. ان چیزوں پر بھی عمل کر لیں گے انشاءاللہ رمضان کی خوب برکتیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عطا کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان ساری باتوں پر کہنے والے کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، سننے والوں کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ. السلام علیکم. جزاک اللہ خیر و احسن الجزا. اب ہم اپنے طلباء کے پریزنٹیشن کی طرف آگے بڑھتے ہیں. 6 بچوں کے پریزنٹیشنس ہے، 5 بچوں کے پریزنٹیشنس ہے. تو طلباء سے میں پہلے تقاضا کروں گا کہ وہ لوگ تیار ہو جائے. پہلے میں نام پہلے ہی بتا دیتا ہوں تاکہ 1 بائی 1 وہ لوگ تیار رہیں. محمد عاطف گھڑیالی تجوید دینیات کے اسٹوڈنٹ ہے، یہ قرأت کلام پاک پیش کریں گے. پھر زینیہ میمن قرآن میمورائزیشن کورس کے اسٹوڈنٹ ہے، یہ بھی قرأت کلام پاک پیش کریں گے. فائزہ افشین تجوید دینیات کے اسٹوڈنٹ ہے، یہ نورانی قاعدے میں سے ایک لیسن پڑھ کر سنائیں گے. اس کے بعد بشریٰ فاطمہ تجوید دینیات سے، یہ بھی قرآن کلام پاک کی ایک قرأت فرمائیں گے. پھر اس کے بعد شبنم منصوری بیچلر آف عالمیت کے اسٹوڈنٹ، یہ ایک علم کی فضیلت کے عنوان پر لیکچر دیں گے. تو سب سے پہلے
محمد عاطف گڑیالی، آپ شروع کریں. عاطف چلو بیٹے. عاطف ہے تو نہیں، آپ ایک ہی آئی ڈی پہ ہوں. بیٹے آپ ایک ہی لنک پہ جوائن ہوئے ہیں، لہٰذا آپ دوسرے ڈیوائس پہ مت کریں کیونکہ آواز ایکو ہو رہی ہے اس کی وجہ سے. ٹھیک ہے، کم آن. چلیے شروع کریے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. جی ماشاء اللہ. ابھی اس کے بعد زینیہ میمن. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب وهو من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ صدق اللہ العظیم. ماشاء اللہ. اب میں فائزہ افشین سے گزارش کروں گا کہ وہ نورانی قاعدے کا اپنا سبق پیش فرمائیں. جی السلام علیکم سر. جی شروع کرتی ہوں میں نورانی قاعدہ. تختی نمبر 10 اخفاء. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. حرف اخفاء 15 ہے. جیم دال زال زا سین شین صاد ضاد ضا فا قاف کاف. یا نون ساکین کے بعد حرف اخفاء کے 15 حرف
माशा अल्लाह। अब मैं बुशरा फ़ातिमा से गुजारिश करता हूँ कि वह क़िरात कलाम पाक पेश फरमाएँ। बुशरा फ़ातिमा। बुशरा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। जी बेटा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अर्रहमान अल्लमल क़ुरआन खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान। अश्शम्सु वल क़मरु बिहुस्बान वन्नज्मु वश्शजरु यस्जुदान वस्समाअ रफ़अहा ववضعल मीज़ान अल्ला ततग़ौ फ़िल मीज़ान वअक़ीमुल वज़्न बिलक़िस्ति वला तुख़सिरुल मीज़ान वल्अर्ज़ वضعहा लिलअनाम फ़ीहा फ़ाकिहतुन वन्नख़्लु ज़ातुल अक्माम वल्हब्बु ज़ुल अस्फ़ि वर्रैहान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। माशा अल्लाह, बहुत अच्छे। अच्छा, मैं यकीनन ये जो तलबा पढ़ रहे हैं, इन तलबा का पढ़ना उनकी असातिज़ा की मेहनत है। तो मैं चाहूँगा कि चूँकि ये जो स्टूडेंट्स थे तजवीद एंड दीनियात के, ये 1-on-1 क्लासेस होती हैं हमारे पास, तो इसकी वजह से उनके असातिज़ा का भी नाम ले लूँ। आतिफ़ मुफ्ती जवाद साहब के स्टूडेंट है, दीनिया खुद मेरी स्टूडेंट है, ये दोनों वैसे भी कज़न ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हैं। फ़ाइज़ा अफशीन मिस अस्मा के स्टूडेंट है। बुशरा फ़ातिमा मिस सफ़िया के स्टूडेंट है जी। शबनम मंसूरी जो अभी स्पीच पेश करेंगे आप हज़रात के सामने, ये आलिम कोर्स के स्टूडेंट है। इन्होंने इस्लामिक हब से ही नाज़िरा भी पढ़ा है। तो मैं अब शबनम मंसूरी को दावत देता हूँ कि वो इल्म के इफ़ादियत, इल्म दीन के ज़रूरी होने और उसके इफ़ादियत के उन्वान से अपनी तकरीर पेश फरमाएँ। शबनम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद तलबुल इल्मी फरीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिम। मोहतरम सामीन किराम, इल्म दीन का हासिल करना हर मुसलमान पर फर्ज है। इससे मुराद वो ज़रूरी मसाइल हैं जिसका जानना हर मुसलमान पर लाजिम व ज़रूरी है। इल्म हासिल करने के मुताल्लिक़ कुरान और हदीस में बहुत ताकीद आई है और इसकी अहमियत व फजीलत को हमारे नबी पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खूब उजागर किया है। मगर मौजूदा दौर में दीनी तालीम से नाआशनाई इतनी बढ़ चुकी है कि बहुत से लोग वज़ू और गुस्ल के फ़राइज़ से भी नावाकिफ़ हैं, जो एक मुसलमान होने की हैसियत से हमारे लिए काफ़ी शर्मनाक बात है। इस महरूमी की सबसे बड़ी और अहम वजह ये है कि हमारे माशरे में वालिदीन की तरबियत का ढंग बदल चुका है। अब वो अपने बच्चों को पहले सिर्फ अंग्रेज़ी ज़बान और मगरिबी तहज़ीब व तमद्दुन से आशना करवाना पसंद करते हैं, जिसकी वजह से वो बचपन ही से दीनी तालीम से महरूम होने के सबब इस्लाम और इसकी तालीमात से बहुत दूर हो चुके होते हैं। हत्ता कि हराम व हलाल की तमीज़ भी नहीं कर पाते, जिसके ज़िम्मेदार खुद उनके वालिदैन हैं। अगर वालिदैन बचपन ही में दीनी तालीम सिखाएं, नमाज पढ़ने के आदाब बताएं, कुरान करीम पढ़ने का सही तरीका बताएं, हलाल व हराम की तमीज़ करवाएं, तो बिलाशुबा उनके बच्चे आगे चलकर नेक सीरत ज़रूर होंगे। अगर मौजूदा दौर में नज़र किया जाए तो मालूम होगा कि अक्सर वो बेशतर मुसलमान इस्लामी तालीमात से नावाकिफ़ है
فقط نام ہی کے مسلمان ہیں، باقی کوئی بھی ایسی چیز نہیں جو ایک مسلمان کی شایان نشان ہونی چاہیے۔ حتیٰ کہ اسلامی تعلیمات سے ناواقفیت کی بنا پر بہت سارے مسلمان اسلام اور اس کی تعلیمات پر شک و شبہ میں پڑ جاتے ہیں۔ ایک صاحب کا بیان جو ہم نے سنا، ان کا کہنا تھا کہ میں اسلامی تعلیمات سے ناواقف تھا اور ایک مغربی ملک میں رہائش پذیر تھا جہاں میرے اکثر احباب غیر مسلم تھے۔ ان لوگوں نے میرے دل میں پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ایک بات یہ ڈال دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 شادیاں کی اور بھی بہت ساری بےہودہ باتیں، جس کی وجہ سے میرے دل میں ہلکی سی کجی پیدا ہو گئی۔ لیکن کچھ دنوں بعد میں نے عالم دین کی تقریر سنی جس میں ان کا موضوع ازواج مطہرات تھا۔ جب میں نے ان کی تقریر سنی اور ان شادیوں کے کرنے کی وجہ اور حکمت سے واقف ہوا تو میں نے فوراً توبہ کی، کلمہ پڑھا اور خود کو ملامت کرتا رہا کہ کاش میں جس طرح دنیاوی تعلیم سے واقف ہوں اسی طرح دینی تعلیم سے بھی واقف ہوتا تو شیطان کے مکر و فریب میں کبھی نہ آتا۔ اس طرح بہت سارے مسلمان ایسے ہیں جو دینی تعلیم سے ناواقف ہونے کی بنا پر اسلام اور اس کی تعلیمات پر شک و شبہ میں پڑ جاتے ہیں۔ اس لیے یہ حد درجہ لازم و ضروری ہے کہ اپنے بچوں کو بچپن ہی سے دینی تعلیم کی طرف رغبت دلائیں، اسلامی تاریخ سے واقف کرائیں، ضروری مسائل بتائیں تاکہ وہ دنیا کے ساتھ آخرت بھی سنوار سکے۔ آپ اپنے بچوں کو ڈاکٹر، انجینئر، آفیسر ضرور بنائیں۔ دنیاوی تعلیم بے شک ضروری ہے لیکن اس کے ساتھ دینی تعلیم کا بھی ہونا اشد ضروری ہے۔ ایک چلن عوام میں یہ ہے کہ اگر بچہ زیادہ شرارت کرے تو کہتے ہیں کہ مدرسے میں داخل کرا دو، یا پڑھنے میں کمزور ہو تو اسے مدرسے میں داخل کر دیتے ہیں۔ بہرحال غور کرنے والی بات یہ ہے کہ اس سے دینی تعلیم کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک ایسا علم ہے جو شریر کو شریف بنا دیتا ہے، نافرمان کو مطیع و فرما بردار بنا دیتا ہے، کند ذہن کو عاقل و دانا بنا دیتا ہے۔ ایک اور بات یہ مشہور ہے کہ اگر ہم اپنے بچوں کو مولوی بنا دیں گے، دینی تعلیم دلائیں گے تو وہ کھائیں گے کہاں سے؟ اس طرح کے خیالات۔ حالانکہ اصل یہ ہے کہ آپ کسی بھی عالم دین کو نہیں دیکھیں گے کہ وہ فاقہ کشی کرنے پر مجبور ہے۔ پیسوں کی تنگی ہو سکتی ہے لیکن وہ فاقہ کشی کرنے پر کبھی مجبور نہیں ہوتے۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ رزق کا مالک اللہ تبارک و تعالی ہے۔ انسان کے مقدر میں جتنا رزق لکھا ہے اسے اتنا پہنچ کر ہی رہے گا۔ اور پھر ایسا نہیں کہ آپ دینی تعلیم حاصل کرنے کے ساتھ ڈاکٹر، انجینئر یا کوئی آفیسر نہیں بن سکتے۔ آپ دینی تعلیم حاصل کرنے کے ساتھ ڈاکٹر یا انجینئر بھی بن سکتے ہیں اور دنیا کے وہ ہر کام کر سکتے ہیں جو ایک مسلمان کی شان نشان ہونی چاہیے۔ آپ اسلامی تاریخ کا مطالعہ کریں گے تو معلوم ہوگا کہ بہت ساری چیزوں کے موجد مسلمان ہی ہیں۔ ہمارے اسلاف اسلام کی نظر سے دنیا دیکھتے تھے، اس لیے ان کی دنیا و آخرت دونوں آباد تھی، اور آج کے مسلمان دنیا کی نظر سے اسلام کو دیکھتے ہیں، اس لیے ان کی دنیا اور آخرت دونوں برباد ہیں۔ موجودہ دور میں والدین کو اپنے بچوں سے ایک شکایت یہ بھی ہوتی ہے کہ ان کے بچے ان کے ساتھ اچھی طرح پیش نہیں آتے، جس کے ذمہ دار بہت حد تک وہ خود ہیں، کیونکہ جب آپ اپنے بچوں کو قرآن پاک کی آیت وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ نہیں پڑھائیں گے تو انہیں والدین کی عظمت کا پتہ کہاں سے چلے گا؟ اپنے والدین سے کس طرح پیش آنا ہے انہیں معلوم کہاں سے ہوگا؟ اگر وہ دینی تعلیم حاصل کریں گے تو انہیں پتہ ہوگا کہ اسلام میں والدین کا کیا مقام ہے، بڑوں سے کس طرح پیش آنا ہے، چھوٹوں پر کس طرح شفقت کرنی ہے، حلال و حرام میں کیا فرق ہے، غسل کے فرائض کیا ہیں، نماز پڑھنے کا صحیح طریقہ کیا ہے۔ ہمارا دین اسلام تو وہ ہے جس میں باقی آدھا ایمان ہے۔ لوگوں کے ساتھ ہمیں کس طرح کے معاملات کرنا ہے، ہمارا دنیا میں آنے کا اصل مقصد کیا ہے، ہمارے پیارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ کیسا تھا، کن باتوں کی تعلیم انہوں نے ہمیں دی اور کن باتوں سے باز رہنے کا حکم کیا۔ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے کیا کیا فرائض و لوازمات ہمارے ذمہ عائد ہوتے ہیں۔ اس لیے یہ نہایت اہم و ضروری ہے کہ بچوں کو دینی تعلیم سے آشنا کرایا جائے، اسلام اور اس کی حقانیت سے آگاہ کیا جائے، نماز، روزہ، وضو، غسل اور ضروری مسائل سے واقفیت کرائی جائے تاکہ ان کی اور ان کے بعد آنے والی نسلوں کی دنیا اور آخرت آباد ہو سکے۔
اور ہر ایک مسلمان کو یہ عہد کر لینا چاہیے کہ دنیاوی تعلیم کے ساتھ اپنے بچوں کو دینی تعلیم بھی ضرور دلوائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو اور ہماری نسلوں کو دینی تعلیم سے آراستہ فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ ماشاء اللہ بہت اچھا پریزنٹیشن تھا بیٹا، آپ کا اسپیچ بہت اچھی رہی۔ اب میں مومنہ کورس کے ہمارے قریب 3 سال ہو چکے ہیں، تو جو سیکنڈ بیچ مومنہ کورس کی فارغ ہونے والی ہے، 4 ساتھی ہیں ان میں، شبرین تاج، شاکرہ بیگم، آفرین فاطمہ، ثنا فاطمہ۔ میں جس انداز میں نام لیے گئے ہیں اسی انداز میں چاہوں گا کہ یہ بہنیں ہماری اپنا اپنا ایکسپیرینس پیش فرمائیں، تاکہ دیگر حضرات کو بھی اندازہ ہو کہ ان لوگوں نے کیا سیکھا ہے، کیا سمجھا ہے۔ میں شبرین، سب سے پہلے آپ سے ہی گزارش کرتا ہوں کہ آپ اپنا نظریہ پیش فرمائیں۔ جی، نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ آج اینیول ڈے پر ہم اپنے ایکسپیرینسز کو آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہے ہیں۔ اسلامک ہب سے قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھے الحمدللہ، جو ہر مسلمان پر فرض ہے۔ میں اپنی بات کو ایک چھوٹی حدیث سے آگے بڑھانا چاہوں گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ نے ہم کو اس کے قابل بنایا اور دین کا علم نوازا۔ مفتی کافل صاحب کی میں تہہ دل سے شکر گزار ہوں۔ آپ کے اس اسلامک ہب کے ذریعے میری دینی علم میں بہت زیادہ اضافہ ہوا، اور کیونکہ یہ آن لائن ہونے کی وجہ سے ہم سب آسانی سے سیکھ پائے۔ آپ خود ایک بہترین ٹیچر ہیں، جس میں دو رائے نہیں۔ اسلامک ہب کی ترقی کے لیے کافی محنت کر رہے ہیں اور کوالٹی کا خاص خیال کرتے ہیں، جس کے نتیجے میں ہمیں مولانا عبدالقوی صاحب جیسے استاذ ملے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے ہمیں ان سے سیکھنا نصیب ہوا۔ وہ بے حد تعریف کے قابل ہے۔ ان کے ذریعے علم کو قریب سے دیکھا اور سیکھا ہم نے۔ انہی کی بدولت ہے ہمارے اندر دین کی فکر پیدا ہوئی۔ جزاک اللہ سر۔ میرے پیارے ساتھیوں کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہوں گی۔ آپ کے ساتھ ہمارا یہ سفر بہت خوبصورت رہا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اسلامک ہب سے جڑا ہر ایک شخص کی محنت کو قبول فرمائے اور ترقی عطا فرمائے۔ لاسٹ بٹ ناٹ دی لیسٹ، اسلامک ہب کے ہر ایک اسٹوڈنٹ سے گزارش ہے اپنے اس علم کو ضائع نہ ہونے دیں، اور ہم بھی دین کے کاموں کا حصہ ضرور بنیں۔ آمین۔ جزاک اللہ خیر۔ میں مس شاکرہ بیگم سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنا ایکسپیرینس پیش فرمائیں۔ مس شاکرہ بیگم۔ ہیں مس شاکرہ آپ؟ نہیں ہیں، ٹھیک ہے، چلیے۔ مس شاکرہ آپ ہیں موجود؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام، جی فرمائیے۔ میرے دینی بہنوں، میری تقریر کا عنوان ہے علم کی فضیلت۔ میں مومنہ کورس سال دوم کی طالبہ ہوں۔ الحمدللہ میں نے اس سال مومنہ کورس مکمل کیا۔ اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس ادارے اسلامک ہب کے ذریعے دین کا علم سکھایا۔ گھر بیٹھے ہم نے دین کا علم سیکھا۔ دنیا کا علم تو ایک فن ہے، جب تک ہماری آنکھ کھلی ہے تب تک اس کا فائدہ نظر آئے گا، لیکن دین کا علم وہ علم ہے جو دنیا اور آخرت دونوں جگہ فائدہ نظر آئے گا انشاءاللہ۔
حدیث پاک کا مفہوم ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دین کا علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ اسی لیے ہم اپنے گھر کی خواتین اور دوسری مستورات اور کالج کی لڑکیوں کو اس بات کی ترغیب دیں کہ وہ اسلامی ہب میں اپنا داخلہ کروائے اور گھر بیٹھے دین کا علم حاصل کرے۔ میں اپنے استاد کی بھی بہت زیادہ شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہم کو دین کا علم سکھایا اور قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ پڑھنا سکھایا۔ میں مفتی کفیل صاحب کی بھی بہت زیادہ شکر گزار ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے سے اس اسلامی ہب کو چلایا اور دین کا علم ہم تک پہنچایا۔ اللہ تعالیٰ تمام اساتذہ کو بہترین جزائے خیر عطا فرمائے۔ آخر میں ایک شعر پر اپنی بات کو ختم کرتی ہوں۔ علم سے کیا کہوں کہ کیا ملتا ہے، علم سے کیا کہوں کہ کیا ملتا ہے، انتہا یہ ہے کہ بندے کو خدا ملتا ہے۔ السلام علیکم۔ ماشاء اللہ۔ میں مس آفرین فاطمہ سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنی بات پیش فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں چند منٹ آپ سب سے لب کشائی کرنا چاہتی ہوں۔ مجھے بہت خوشی ہے کہ اللہ نے مجھے اس علم سے نوازا۔ یہ وہ علم ہے جس کو ہر کوئی حاصل نہیں کر سکتا۔ میں بہت شکر گزار ہوں کہ اللہ نے مجھے اس علم کے لیے چنا۔ علم کو حاصل کرنا ہر مسلمان کا فرض ہے۔ علم کے معنی سیکھنے اور جاننے کے ہیں، اور اس علم کو مجھ تک پہنچانے کے لیے میرے مشفق استاد عبدالقوی صفدر صاحب کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں، جنہوں نے کتابوں کا علم سمجھانے میں مدد کی اور سکھایا کہ دنیا میں کس طرح کے اعمال کرنے سے اللہ کے نزدیک ہوتے ہیں اور اسے راضی کر سکتے ہیں۔ انہوں نے ہمیں اللہ کے حکموں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہے جانے والے اور کیے جانے والے اعمالوں سے آگاہ کیا، اور ہم سب کو اللہ کی مقدس کتاب کو پڑھنے کا صحیح طریقہ سکھایا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی تاکید کی۔ اور تہہ دل سے آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ آپ نے محنت سے ہم کو پڑھایا تاکہ ہم تقوی والی زندگی گزار سکیں۔ اور اسلامک ہب کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں، جس نے ہم کو علم سیکھنے کا موقع دیا۔ عام طور پر گھر کی عورتیں اور لڑکیوں کو باہر جا کر سیکھنے میں تھوڑی مشکل ہوتی ہے، پر اسلامک ہب کی وجہ سے گھر بیٹھے علم حاصل کرنے کا موقع دیا گیا، اور آسانی کے ساتھ ہم کو اللہ کے علم سے پرنور کیا۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ ہم کو اس کے حکموں پر چلنے کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ماشاء اللہ۔ آخری اسٹوڈنٹ ہے ابھی مس ثنا فاطمہ، آپ سے گزارش ہے کہ آپ اپنی بات پیش فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اللہ کی بہت شکر گزار ہوں جس نے مجھے اس علم کے لیے چنا۔ اللہ کے پاس علم کا دریا ہے۔ میں بہت خوش ہوں کہ میں نے اس دریا میں سے شاید ہی ایک بوند کے برابر علم کو حاصل کی ہوں۔ اس علم کو مجھ تک پہنچانے والے میرے مشفق استاد عبدالقوی صاحب ہیں، جنہوں نے مجھے دینی معلومات، پردے کی اہمیت، روزمرہ کی باریک مسائل اور ہر وہ چیز کی تعلیم دی ہے جس سے میں اللہ کو راضی کر سکوں اور اللہ کی محبوب ترین بندی بن سکوں، اور اللہ کی پاک کتاب قرآن مجید کو صحیح طریقے سے پڑھنا سکھایا۔ یہ وہ شخصیت ہے جنہوں نے اپنا وقت ہمارے لیے لگایا تاکہ ہم آخرت کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ میں آپ کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں۔ اسی طرح میں اس اسلامک ہب کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں جس نے ہماری رہنمائی کی علم کو حاصل کرنے میں۔ جزاک اللہ خیر۔ جی بولیے بیٹا۔ ایک وقت تھا جب طالب علم یا طالبہ علم کو حاصل کرنے کے لیے اپنے گھر کو چھوڑ کر میلوں کا سفر کیا کرتے تھے، لیکن آج ہم سب گھر بیٹھے آسانی و سہولت کے ساتھ علم کو
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال کو سن کر اس پر عمل کر سکتے ہیں۔ آخر میں یہ کہہ کر اپنی بات ختم کرنا چاہتی ہوں کہ ہم سب ان 2 سالوں میں جو کچھ بھی سیکھا ہے اللہ اس پر دائمی طور پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جی ماشاء اللہ، تمام ساتھیوں نے اپنی بات بہت ہی اچھے انداز میں پیش فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے فارغ ہونے والی طالبات کو قبول فرمائے۔ صحیح میں 2 سال تک مسلسل اپنے کالج کی لائف کو اور اپنے دیگر مصروفیات کو، گھریلو ذمہ داریوں کو مینٹین کرتے ہوئے مکمل کرنا روزانہ 2 گھنٹے بہت ہی ہمت والا کام ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سب کی ان 2 سالہ کوششوں کو قبول فرمائے اور اس علم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں صحیح میں مفتی عبدالقوی صاحب کا شکر گزار ہوں، جنہوں نے بہت ہی بہترین انداز میں مومنہ کورس کے اس نظام کو چلایا ہے، اور آگے بھی حضرت سے میں ایک تعلق کی بنیاد پر لازمی گزارش کرتا ہوں کہ وہ اس نظام کو اچھے سے مضبوطی سے لے کے چلنے کی کوشش میں ہی رہے۔ ابھی میں چونکہ وقت اچھا خاصا ہو چکا ہے تو زیادہ وقت لیے بغیر آپ جس ادارے میں آپ حضرات پڑھ رہے ہیں، جس کے سالانہ اجلاس میں اینول ڈے میں آپ لوگ جڑے ہوئے ہیں، اس کے تعلق سے تھوڑا تعارف پیش کرتا ہوں، پھر ہم لوگ بات کو مکمل کر لیں گے۔ اسلامک ہب کو 2018 میں اسٹیبلش کیا گیا تھا، ڈیٹ 20 تھی اور مہینہ یہی مارچ کا مہینہ تھا۔ اس کو اسٹیبلش کرنے کا مقصد یہ تھا کہ دنیا کے ہر علاقے میں دینی تعلیم کو ہر ایک کے لیے ایکسیسیبل بنایا جائے۔ اپنے بچپن کی لائف میں بھی ہم نے دیکھا ہے اور اس کے بعد بھی بہت سے لوگوں کو دیکھا کہ دنیاوی تعلیم حاصل کرتے ہوئے یا دیگر مصروفیات کے ساتھ دینی تعلیم حاصل کرنے کا موقع نہ ہونے کی وجہ سے دین سے دوری بڑھتے جا رہی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ کے القاء کی وجہ سے جس وقت میں ہندوستان کے اندر آن لائن تعلیم کا کوئی ذہن ہی نہیں تھا، کوئی خیال ہی نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے دل میں یہ بات ڈالی کہ ایک آن لائن دینی ادارہ قائم کیا جائے، جس کے ذریعے سے دنیا کے ہر فرد کو دینی تعلیم مہیا کی جائے۔ یقیناً ایسے مدارس ہونا ضروری ہے جہاں پر بورڈنگ میں یا پھر مکمل وقت لگا کر دینی تعلیم حاصل کیا جاتا ہے۔ ان مدارس میں جہاں پر 2 سے 3% ہی مسلمان جاتے ہیں، ہندوستان کی آبادی 140 کروڑ سے زیادہ ہے اور مسلمان ان میں 25 سے 30 کروڑ ہے، اور ان 25 سے 30 کروڑ مسلمانوں میں سے صرف 2 سے 3% ہی مدارس کے اندر مکمل تعلیم حاصل کر رہی ہے۔ بقیہ افراد مسلمانوں کے دینی تعلیم سے دور ہونے کی بنیاد پر یا تو مرتد ہو رہے ہیں یا وہ نام سے مسلمان رہتے ہوئے کئی ساری گمراہیوں کا شکار ہے۔ گمراہ اور باطل فرقے ان کو چھوٹی چھوٹی شبہات پیش کرتے ہیں جس سے وہ اپنے نظریے کو چھوڑ دیتے ہیں۔ جیسے کہ ہمارے عالمیت کے اسٹوڈنٹ شبنم منصوری نے ایک واقعہ سنایا تھا جس میں کلیئرلی واضح تھا کہ بندہ دینی علم حاصل نہ کرنے کی وجہ سے اور چھوٹی وجہ سے وہ بھٹک رہا تھا۔ چنانچہ ادارے نے اسٹیپ بائی اسٹیپ کوشش کرتے ہوئے اپنے اس 6 سالہ عرصے میں ہر فرد کی ضرورت کا خیال کرتے ہوئے دینی تعلیم کا نظام بنایا ہے۔ سب سے بیسک لیول پہ کورس جو ہم لوگوں کے پاس چل رہا ہے تجوید دینیات کا کورس ہے، جس میں ہر طالب علم کو ایک استاد مہیا کیا جاتا ہے۔ لڑکوں کو ایک عالم دین مہیا کیے جاتے ہیں اور لڑکیوں کو عالمہ صاحبہ کو معین کیا جاتا ہے۔ پھر روزانہ 40 منٹ منڈے ٹو فرائیڈے وہ کلاسز لیتے ہیں ان طلباء اور طالبات کی۔ ابھی فی الوقت ادارے میں تجوید و دینیات کے 130 کے قریب سٹوڈنٹس تعلیم حاصل کر رہے ہیں، جن کو مکمل تجوید کے ساتھ، جیسے آپ لوگوں نے کچھ بچوں کا پریزنٹیشن دیکھا، اس طرز پر تجوید کے ساتھ قرآن پڑھنا سکھایا جا رہا ہے۔ بچپن میں مدرسوں کی دینی تعلیم حاصل کرنے سے پہلے میں نے بھی مکاتب پہ تعلیم حاصل کی ہے۔ قریب 8 مرتبہ نورانی قاعدہ پڑھنے کے بعد پھر میں نے قرآن شروع کرنے کی کوشش کی، تو مدرسے میں جانے کے بعد 9ویں مرتبہ نورانی قاعدہ پڑھنا پڑا تھا مجھے۔ تو ایک قسم کی ایک کوتاہی ہو رہی تھی جو ہماری نظر میں بچپن سے ہی تھی۔ اس کوتاہی کو سختی سے پکڑتے ہوئے ادارے نے چاہا کہ ایسا نظام بنایا جائے
کہ جس میں مکمل تجوید کے ساتھ بالکل بگننگ سے ہی قرآن کو پڑھایا جائے، اور پھر روزانہ امتحان کا نظام بھی رکھا گیا ہے، ہر تختی کے بعد نورانی قاعدہ کی، اور قرآن کریم کے اندر ہر پاؤ پارے کے بعد بگننگ میں اور آگے بڑھ کے ہر آدھا پارے اور ایک پارے کے بعد ٹیسٹ لیا جاتا ہے، اور اس کے حساب سے طلباء کے لیے اور کیا مزید محنت ہونی چاہیے اس کا پلان بنایا جاتا ہے۔ ہمارے ناظم تعلیمات مفتی جواد خان صاحب مسلسل اساتذہ کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، لگ جاتے ہیں، طلباء کے ریکارڈز ہر ہفتہ سنتے ہیں، اور اس کے بعد میں تمام اساتذہ کو بچوں کے لیے ان کے ہر اسٹوڈنٹ کے لیے الگ طریقے سے پلان دیا جاتا ہے کہ نیکسٹ ویک میں کیسے کام ہونا چاہیے تاکہ بچے میں کیا امپرومنٹ آئے۔ عموماً طلباء کو ان تمام چیزوں سے مطلع نہیں کیا جاتا ہے، یہ باریک انتظامی چیزیں ہیں، لیکن میں نے چاہا کہ مطلع ہونا چاہیے طلباء بھی، اسی لیے بتا رہا ہوں۔ پھر دوسرا کورس قرآن میمورائزیشن کا کورس ہے۔ تجوید کے ساتھ قرآن پڑھنا سیکھنے کے بعد قرآن یاد کرنا مسلمانوں کا بہت بڑا مقصد رہا ہے، ابتدا ہی سے، صحابہ کے زمانے سے ہی، بلکہ اللہ کے رسول کے زمانے سے ہی قرآن کریم کو یاد کرنے کا رواج رہا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن حافظ قرآن سے کہے گا، اپنی ترتیل کے ساتھ قرآن کی آیتیں پڑھتا جا اور جنت کی منزلوں میں آگے بڑھتا جا۔ یہ اللہ تبارک تعالیٰ ایک حافظ قرآن سے کہیں گے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ حفظ کو ہمارے یہاں پر بہت ہی مشکل ٹاسک سمجھا جاتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر صحیح گائیڈنس دی جائے، صحیح طریقہ بتایا جائے، اس کے بعد ایک سٹوڈنٹ کمپلیٹ توجہ فوکس دینے کا عادی ہو گیا تو بڑی آسانی سے وہ اپنے حفظ قرآن کو مکمل کر سکتا ہے۔ مزید برآں جو بندہ حفظ قرآن کر لیتا ہے وہ بندہ اپنے دماغ کو سٹیبل رکھنا سیکھ لیتا ہے، وہ فوکس حاصل کرنے کی طاقت حاصل کر لیتا ہے، اور اس دنیا میں کامیابی اسی شخص کو ملے گی جو بندہ کسی ایک چیز پر کانسنٹریٹ کر سکتا ہو۔ آج کے سوشل میڈیا کے زمانے میں جہاں ہر منٹ میں ایک نیا ویڈیو آتا ہے، جہاں ہر نئے سیکنڈ میں ہم نئی چیز جاننا چاہتے ہیں، مزاج میں استقلال کی کمی ہوتے جا رہی ہے۔ جو حفظ قرآن کر لیتا ہے اس کے مزاج میں استقلال آ ہی جاتا ہے۔ تیسرا کورس ادارے میں مومنہ کورس ہے، یہ خواتین کے لیے ہے خالص کورس۔ تجوید دینیات، قرآن میمورائزیشن اور بیچلر آف عالمیت تو لڑکوں کے لیے، لڑکیوں کے لیے، دونوں کے لیے ہے، لیکن مومنہ کورس صرف لڑکیوں کے لیے ہے، خواتین کے لیے ہے، جو ہوم ورکس وغیرہ کرنے کے مشکلات سے بچنا چاہتی ہے اور جو کئی بہت زیادہ مصروف لائف گزار رہی ہوتی ہے، ان لوگوں کے لیے اس کورس کا نظام بنایا گیا ہے، کیونکہ اگر گھر کی خاتون دیندار رہے گی تو سارا گھر دیندار رہے گا۔ سب جانتے ہیں کہ خواتین کے پاس وہ طاقت ہے جس سے وہ سارے گھر کو دین کے راستے پر لا سکتی ہے، اور ہمارے مومنہ کورس کے خواتین اس کی مثال ہے۔ ہم ان کے خاندانوں سے واقف ہیں کہ انہوں نے، ان میں سے ایک نے جب دینی تعلیم حاصل کی تو کیسے انہوں نے اپنے پورے خاندان کو، پوری اولاد کو بدل دیا، یہ اس کی مثال ہے۔ تو ایک 2 سال کا کورس ہوتا ہے مومنہ کورس، جس میں روزانہ 2 گھنٹے کی کلاسز ہوتی ہیں، منڈے ٹو فرائیڈے، 7 سبجیکٹس پڑھائے جاتے ہیں اور دین کی گہری تعلیم دی جاتی ہے، جس کے بعد کسی ایک مسلمان کو اسلام کے معاملے میں کسی چیز کا شبہ نہیں رہے گا، وہ بڑی آسانی سے ہر بات کو سمجھ رہا ہوگا۔ چوتھا اور آخری کورس جو ادارے میں پڑھایا جاتا ہے بیچلر آف عالمیت کا ہے، جو عام روایتی مدارس کے اندر عالم کورس کے نام سے پڑھایا جاتا ہے، جس کے پڑھنے کے بعد ایک بندے کو اسلامی اسکالر شمار کیا جاتا ہے، وہی ہے یہ بیچلر آف عالمیت۔ بہت ہی کھینچ کھانچ کے ہم نے سوچا کہ بھائی دینی تعلیم حاصل کرنا گہرائی کے ساتھ مسلمانوں کے ہر فیلڈ میں اس کی ضرورت ہے، اور آج کے فتنوں والے زمانے کے اندر اگر عالمیت کے لیول کی تعلیم کوئی مسلمان حاصل کرتا ہے تو اس بندے کو گمراہ کرنا بہت زیادہ دشوار ہو جاتا ہے، بلکہ ناممکن ہوتا ہے، کیونکہ اس کے پاس اوتھینٹیکلی قرآن سے ڈائریکٹ باتیں سیکھنے کی طاقت آ جاتی ہے، ڈائریکٹ احادیث پڑھ کر وہ دین کو حاصل کر رہا ہوتا ہے، تو پھر کوئی نہیں ہو سکتا ہے جو اس کو دھکا دے سکے، کیونکہ جس نے اسلام کے مین کو پڑھ لیا، قرآن، حدیث اور صحابہ کو، اس کو کوئی بھی بھٹکا ہی نہیں سکتا، کیونکہ اسلام اتنا بہترین ریلیجن ہے۔ اس چیز کی پہچان عالمیت پڑھنے والے طلباء کو ہو جاتی ہے۔ اس کورس کے اندر 5 سال
کے اندر طلباء کو 10 سبجیکٹس پڑھائے جاتے ہیں. بہت ہی باریکی سے ہر لیول کو سٹیپ بائی سٹیپ ختم کیا جاتا ہے. ابھی عالمیت کا 5 سالہ نظام میں سے 4 سالہ نظام نیکسٹ ایئر شروع ہو جائے گا، یعنی کہ اس کے بعد پھر 5 سال سٹیپ بائی سٹیپ ہم لوگ آگے بڑھ رہے ہیں. 3 سال ہو چکے ہیں عالمیت ہمارے پاس شروع کر کے. 7 بجے شام میں 7 بجے سے لے کر 10 بجے تک اس کورس کا نظام رکھا گیا ہے. اسکول کالج کے طلباء سے خاص لگاؤ ہوتا ہے کہ وہ اس کورس کو جوائن کرے، کیونکہ وہ لوگوں کے پاس لکھنے پڑھنے اور آگے بڑھنے کی کیپیبلٹی باقی ہوتی ہے تو وہ بآسانی اس کورس میں آگے بڑھ سکتے ہیں. یہ 4 کورسز ہیں. آپ حضرات دیگر اور تفصیلات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو حاصل بھی کر سکتے ہیں. اس کے بعد میں چاہوں گا کہ آپ حضرات کے سامنے ہمارے مقاصد واضح کر دوں. اسلامک ہب ابھی جو فی الوقت ایک آن لائن لیول پہ کام کر رہا ہے، جس میں ہمارے اسٹوڈنٹس اسکول کو جا رہے ہیں یا کالج کو جا رہے ہیں، وہاں اپنی عصری تعلیم حاصل کر رہے ہیں، پھر یہاں اسلامک ہب میں آ کر وہ اپنی دینی تعلیم حاصل کر رہے ہیں. میری بڑے عرصے سے خواہش ہے کہ ایسا نظام بننا چاہیے، بنانا چاہیے کہ ایک چھت کے نیچے ان دونوں تعلیم کو حاصل کیا جائے. مسلمانوں کی حکومتوں کے زمانے میں مسلمان ہی بہترین ڈاکٹرز، انجینئرز ہوا کرتے تھے اور وہ دینی تعلیم سے واقف بھی ہوا کرتے تھے. عمر بن عبدالعزیز بہت ہی خلیفہ بادشاہ گزرے ہیں اپنے زمانے کے، اور بہت ہی منصف بادشاہ گزرے ہیں، اور دینی تعلیم کے بہت بڑے عالم تھے، محدث و فقیہ تھے. تو مسلمانوں کے اندر یہ صلاحیت موجود ہے، تھی بھی اور ہے بھی، بس تھوڑا سا ہم لوگ راستے سے بھٹک چکے ہیں. تو ہم چاہتے ہیں کہ ایسا نظام ضرور ہونا چاہیے جس میں طلباء دینی گہری تعلیم بچپن سے ہی حاصل کرے، اور ایسے دینی تعلیم حاصل کرے کہ عصری چیلنجز کے اندر، کرنٹ چیلنجز کے اندر وہ لوگ کمزور نہ ہو. دوسرا مقصد ادارے کا یہ ہے کہ اسلام کی اس دینی تعلیم کو دنیا کے ہر مسلمان تک پہنچایا جائے. ٹھیک ہے، ہم دنیا کے ہر مسلمان تک ڈائریکٹ پہنچ نہیں سکتے. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈائریکٹ عرب کے ملک کو ہی فتح کیا تھا، دیگر ممالک کو حضرات صحابہ نے دین پہنچایا ہے. تو اسی طریقے سے ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے طلباء کے ذریعے سے دنیا کے ہر مسلمان تک پہنچے اور وہاں کے لوگوں کو دینی تعلیم دینے کی کوشش کریں. آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ ہندوستان کے ہر علاقے کے اندر گہرائی کے ساتھ دینی تعلیم حاصل کرنے کے اسباب مہیا نہیں ہیں، بلکہ دنیا کے مختلف علاقوں میں ایسی جگہیں ہیں جہاں پر دینی تعلیم حاصل کرنے کا کوئی اسباب نہیں ہے، تو وہاں کے لوگ دین سے ناواقف ہوتے جا رہے ہیں. شہر بڑے بڑے شہر ہیں لیکن دینی تعلیم حاصل کرنے کا ذریعہ نہیں ہے ان کے پاس. ہم جانتے ہیں دلی میں ایک مسجد دوسری مسجد کے درمیان میں کتنا فاصلہ ہوتا ہے. خود ہمارے حیدرآباد کے اندر اگر ہم نیو سٹی کے کچھ علاقوں میں چلے جائیں گے تو وہاں مسجدوں کے حاصل کرنے میں ہی کتنی دقت ہوتی ہے، تو دینی تعلیم حاصل کرنے میں سوچے کتنی دقت ہو جائے گی. لہذا ہر مسلمان کو دینی تعلیم حاصل کرنا ضروری ہے. اس کے بغیر اس کو بہترین آئیڈیالوجی نہیں ملے گی، اور جب بہترین آئیڈیالوجی نہیں رہے گی تو وہ اپنی زندگی کے مقصد کو بھی نہیں سمجھ پائے گا اور جی بھی نہیں پائے گا. ہماری آپ حضرات سے جو گزارشات ہیں وہ یہ ہے کہ آپ لوگ سب سے پہلے تو اپنے ادارے کے لیے دعا کرنے والے بن جائیں. اپنے لیے دعا کرنے کے ساتھ اپنے ادارے کے لیے دعا کرنے والے بن جائیں کہ آپ کے اساتذہ اور آپ حضرات اخلاص کے ساتھ دینی تعلیم حاصل کریں اور اخلاص کے ساتھ اس پر عمل کرتے ہوئے دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں. دوسرا یہ ہے کہ اپنے فیملی والوں کو، اپنے فرینڈس کو دینی تعلیم حاصل کرنے کے غرض سے ادارے میں جوڑنے کی کوشش کریں. پوری کوشش ہو رہی ہے کہ دنیاوی تعلیم یا عصری تعلیم جو ہم حاصل کر رہے ہیں اس میں ذرے بھی کمی نہ آئے. ابھی عالم کورس کے طلباء سے آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں کہ ان کے ایگزامز کے لیے کتنا زیادہ ہم نے کمپرومائز کیا ہے. ان کے کالج کے ایگزامز میں کوئی کوتاہی نہ ہو. ہم نے اپنے ایگزامز کو بہت زیادہ چینج کیا ہے ٹائم ٹیبل، اور وہ چینج کرنا صرف اس لیے تھا کہ میں نے اپنے اسٹوڈنٹ لائف کے اندر یہ دقت پیش کی تھی کہ میرے عصری تعلیم کے ایگزامز اور میرے دینی تعلیم کے ایگزامز ایک ساتھ آنے کی وجہ سے بہت میں پیچھے ہوا کرتا تھا. میں نہیں چاہتا ہوں کہ میرے بچوں کو یہ مشکل رہے، اسی لیے بہت ہی زیادہ رعایت کرتے ہوئے ہم نے چاہا کہ اپنے بچوں کو دینی تعلیم دے. ضروری دینی تعلیم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے. لہذا آپ لوگ اپنے فکر جیسے کر رہے ہیں، خود جڑ رہے ہیں، اپنے خاندان والوں کو، اپنی
دیگر ساتھیوں میں بات چلائیے اور ان کو بھی جوڑیے تاکہ وہ لوگ بھی دینی تعلیم حاصل کرنے والے بن جائیں۔ اور ایک ریکوائرمنٹ ہم لوگوں کی آپ سے ہے، اور سال بھر میں کوشش بھی کی گئی ہے اس عنوان پہ، اور اگلے سال سے اور مزید کوشش کی جانے والی ہے۔ اساتذہ پڑھانے کے بعد طلباء کے صلاحیتوں میں سے کئی ساری باتیں دیکھنے میں آتی ہیں، اور ہم نے اسلامک ہب کو اتنا جو آگے بڑھایا ہے، کھل کے ہم کہتے ہیں کہ ہمارے طلباء کا اس میں بڑا کردار ہے۔ اسٹوڈنٹس ہی نے کئی سارے آئیڈیاز دیے ہیں، اسی لیے میں چاہوں گا کہ ہمارے طلباء اپنے فیڈ بیک کو پہنچائے ہم تک بے تکلف، اور سب جانتے ہیں کہ کتنی بے تکلفی کے ساتھ میں تمام طلباء کے ساتھ رہتا ہوں، تو اپنے فیڈ بیک ہم تک پہنچائیے تاکہ اس کے مطابق آگے اور بہتر کام کیا جا سکے۔ اس کے بعد یہ بھی کل انشاءاللہ انڈیا کے اندر مغرب سے رمضان شروع ہو جائے گا، تو مومنہ کورس کے اسٹوڈنٹس کے لیے لازماً اور دیگر تمام اسٹوڈنٹس کے لیے ممکنہ حد تک کوشش ہو کہ یہ رمضان کے اندر فہم رمضان کورس رکھا جا رہا ہے، جو کمپلیٹلی فری آف کاسٹ ہے۔ 20 دن کا ایک کورس رہے گا، 1 رمضان سے شروع ہو کر 20 رمضان تک چلے گا۔ اب اپروکسیمیٹلی یہ 12 رمضان کو ہو سکتا ہے ٹیوزڈے سے ہمارا پہلا روزہ رہ جائے، تو اس حساب سے 12 سے لے کر 31 مارچ تک یہ 20 دن کا کورس رہے گا، جس کے اندر 11 بجے سے 1 بجے تک کا میکسیمم نظام رہے گا۔ 12:30 تک انشاءاللہ ہو جائے گا، لیکن 11 بجے سے 1 بجے تک میکسیمم رکھا ہے ہم لوگوں نے اندازہ لگا کر۔ اس میں چند امور جیسا کہ آپ لوگ اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں انجام دیے جائیں گے۔ پہلا تو قرآن کریم کی تلاوت ہوگی، مومنہ کورس کے استاد مفتی عبدالقوی صاحب کی طرف سے روزانہ 1.5 پارہ تلاوت کی جائے گی، تو انشاءاللہ اس حساب سے 20 دن میں قرآن کریم کی تلاوت مکمل ہو جائے گی۔ اس کے بعد رمضان کے فضائل، تاکہ ہم فضیلت جاننے کی وجہ سے کم عمل کرتے ہوئے اس فضیلت کو یاد رکھیں اور بہتر انداز میں ہم عمل کرنے والے بن جائیں۔ رمضان کے فضائل اور کیسے ہم اپنے رمضان کو اچھے سے گزار سکتے ہیں، فائدہ مند بنا سکتے ہیں، وہ بتایا جائے گا۔ روزے کے مسائل، زکوٰۃ کے مسائل اور اعتکاف کے مسائل بتائے جائیں گے، اور ان تمام مسائل سے واقف ہونا ضروری ہے، ورنہ بھائی صبح سے شام تک بھوکے ہیں لیکن عمل ہی صحیح نہیں ہے، وہ قبول ہی نہیں ہو رہا ہے عمل، کیونکہ ہم لوگوں نے قانون کو فالو نہیں کیا ہے۔ لہذا تمام طلباء اپنے فیملی والوں کے اندر اس کی بات چلائے کہ وہ اس کورس میں جوائن کرے، اپنے ساتھیوں میں اس کی بات چلائے۔ ایک رجسٹریشن فارم رہے گا، اس کو فل کر دیں، اور ای میل ایڈریس صحیح سے لکھنے کے لیے بولیے تاکہ ان کو جوائن کیا جا سکے گروپ میں گوگل میٹ کے تھرو، اور وہ روزانہ جوائن ہو کر اپنے اس قرآن کو سنیں اور مسائل کو سمجھیں۔ آپ تمام کا یہ میں صحیح میں بہت زیادہ شکر گزار ہوں کہ تمام ساتھی حاضر ہوئے اپنا وقت نکال کر۔ اللہ تعالی ہم سب کو گہری دینی تعلیم عطا فرمائے، اور اس فتنے والے زمانے میں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آنے والے رمضان کو بہت ہی زیادہ اچھے سے گزارنے کی توفیق دے، جس میں ہم اپنے ہر لمحے کو قیمتی سمجھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرے، اور یہ رمضان اگلے رمضان تک کے لیے ہمارے لیے ایسا ٹریننگ کا ذریعہ بن جائے کہ پھر ہم سے گناہ چھوٹ ہی جائے۔ جیسے مفتی نویس صاحب نے فرمایا تھا کہ رمضان 1 مہینے میں ہم اگر صحیح عبادتیں کر لیں تو روزہ چھوڑنے، گناہ چھوڑنے کی عادت پڑ جاتی ہے، اور اگر نہیں پڑ رہی ہے تو پھر سوچنا چاہیے، کیونکہ فون تھوڑے دن استعمال کرنے پر عادت پڑ رہی ہے اور دیگر گناہ کرنے کی عادت پڑ رہی ہے، لیکن نیکی کرنے کی عادت نہیں پڑ رہی ہے۔ ہمیں اپنے ایمان کو ٹٹولنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام اساتذہ کی، تمام طلباء کی محنتوں کو قبول فرمائے، ادارے کو قبول فرمائے، دنیا کے مختلف چپے چپے تک ہمیں خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ 1 گھنٹے کا وقت بولا تھا، 10 منٹ زیادہ ہو گئے۔